جو ہمارے عالم اور مفتی ہیں، مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، ان کو گجرات کی حکومت نے بغیر کسی غلطی کے صرف ایک شعر کہنے پر گرفتار کر رکھا ہے۔ آج 6 مہینے ہو گئے، آج بھی وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ بس ہم تمام ہی لوگوں کی، جس میں ہمارے بڑے بڑے شہر ہبلی کے معزز اور مقتدر شخصیات موجود ہیں، ہم سب کا حکومت ہند سے مطالبہ ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن میں آپ رکھیں، عدالت پر ہندوستان کے کل بھی ہمارا بھروسہ تھا اور آج بھی بھروسہ ہے اور انشاءاللہ رہے گا، اس لیے کہ ہمارے ہندوستان کی جو عدالتیں ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتی ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو، ڈسٹرکٹ کورٹ ہو، سب پر ہمارا بھروسہ ہے۔ بس ہمارا گجرات کی حکومت سے اور حکومت ہند سے اور خاص طور پر کرناٹکا کی حکومت سے ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ مفتی سلمان صاحب قبلہ جو شہر ہبلی کے رہنے والے ہیں، ان کے کیس کے متعلق وہ غور و فکر کریں اور جلد سے جلد انہیں باعزت رہا کرنے کی کوشش کریں۔ معزز ناظرین کرام، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا کہ لوگ مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے اپنی آوازیں بلند کر رہے ہیں اور ان کی رہائی کی مانگ کر رہے ہیں، لیکن اتنا پروٹیسٹ ہونے کے باوجود بھی آج مفتی سلمان اظہری صاحب سلاخوں کے پیچھے ہیں، نہ ہی ان کو ضمانت مل رہی ہے اور نہ ہی ان کو رہائی مل رہی ہے۔ معزز سامعین کرام، لوگوں کے اندر ایک غصے کا اظہار کر رہے ہیں، لوگ لگاتار پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے بڑی بڑی خانقاہوں سے بھی آواز اٹھنی چاہیے۔ سب سے پہلا آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ سلمان اظہری ایسا کون سا گناہ کیے ہیں آپ ہمیں دکھا کر کے دیجئے۔ میں یہاں پر ایک پلیٹ فارم پر رک کر کے اعلان کر رہا ہوں، اگر جلد سے جلد آپ مفتی سلمان اظہری کو اگر رہا نہیں کرو گے تو اس سے زیادہ ہم لوگ سرکلوں کو بند کریں گے، ہر جگہ جانے کے ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، یہ 2 بات کر کے جو ہے میری میں یہاں پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ معزز ناظرین کرام، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، ہم نے آپ کو 2 ویڈیو دکھائی جہاں پر ہبلی کے اندر مفتی سلمان اظہری کے لیے رہائی کی مانگ کی جا رہی ہے، اور اسی طرح ناسک کے اندر بھی مفتی سلمان اظہری کے لیے آواز اٹھی اور لوگ طرح طرح سے مفتی سلمان اظہری کی رہائی کی مانگ کر رہے ہیں، اتنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مفتی سلمان اظہری صاحب کو رہائی نہیں مل رہی ہے۔ معزز سامعین کرام، لگاتار مفتی سلمان اظہری 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، وہ سلاخوں کو پیچھے ہیں، جبکہ وہ بے گناہ ہیں، بے قصور ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک شعر پڑھنے کی بدولت سے ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، اور لگاتار 6 مہینے کا عرصہ ہو گیا، ابھی تک مفتی سلمان اظہری کی ضمانت نہیں ہوئی ہے۔ آج جب لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے اوپر FIR درج کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ باہر گھوم رہے ہیں اور نہ ہی ان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب نے صرف ایک ہی شعر پڑھا، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ معزز سامعین کرام، اب تمام لوگوں کے سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب بے گناہ ہیں، بے قصور ہیں، اور تمام کے تمام لوگ اس سے آج نہیں، اب سے پہلے بھی یہی سمجھتے آئے تھے، لیکن وجہ ہماری صرف اتنی رہی، ہماری جو کمی تھی وہ اتنی رہی کہ ہم بیچ میں خاموش ہو گئے، پھر اس کے بعد میں ہم نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ معزز ناظرین کرام، اب بھی ہمارے پاس میں وقت ہے، ہم وقت کو پہچانیں اور غور و فکر کریں۔ اگر ہم اب بھی مفتی سلمان اظہری کے لیے اپنی آواز کو اٹھائیں گے اور مولانا قمر غنی صاحب کے لیے اپنی آواز کو اٹھائیں گے تو بہت جلد مفتی سلمان اظہری صاحب جیل سے رہا ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پروٹیسٹ ہوتے رہے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی بات کو رکھنا ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے، بلکہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پروٹیسٹ کریں، قانون کے دائرے میں رہ کر آپ اپنی بات کو رکھیے، آپ اپنی بات کو بلند کیجئے۔ اور معزز ناظرین کرام، جتنے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، جتنے ہمارے بڑے بڑے اکابر ہیں، ان سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ آپ ضرور مفتی سلمان اظہری کے لیے اور مولانا قمر غنی صاحب کے لیے ضرور اپنی آواز کو اٹھائیے۔ دیکھیے، آئے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں اور غیر لوگ میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور آج وہ باہر گھوم رہے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، اگر اسی طرح مفتی سلمان اظہری صاحب اگر آج جیل کے باہر ہوتے وہ ضرور آگے قدم بڑھاتے اور ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دیتے، لیکن ابھی تک نہ تو ہمارے علماء کرام نے ایسا کوئی بیان دیا ہے، اور نہ ہی جو بڑے بڑے شاعر ہیں، نہ ہی ان کی طرف سے کوئی ایسا بیان آ رہا ہے، جو بڑی بڑی خانقاہ ہیں، نہ ہی ان کی طرف سے ایسا کوئی پیغام آیا ہے۔ معزز ناظرین کرام، مگر حیدرآباد کے IMM کے نیتا کو میں دل سے سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مدعے کو اٹھایا
اور اس کے خلاف یعنی رام گری مہاراج کے خلاف انہوں نے FIR درج کرائی اور کہا کہ ہم جب تک پروٹیسٹ کرتے رہیں گے جب تک اس کی گرفتاری نہیں ہو جاتی ہے، ہم جب تک پروٹیسٹ کرتے رہیں گے جب تک یہ سلاخوں کے اندر نہیں چلا جاتا ہے۔ 2 دن لگاتار ہو گئے، ابھی تک یہ سلاخوں کے اندر نہیں ہے بلکہ سلاخوں سے باہر ہے، ابھی اس کی گرفتاری ہونا باقی ہے۔ آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کیجئے۔ معزز ناظرین کرام، اگر آج ہمارے پاس ہمارے قائد ہوتے، آج ہمارے پاس اپنی لیڈرشپ ہوتی تو ضرور ہماری بات سنی جاتی، ضرور ہم آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے، لیکن آج ہمارے پاس نہ تو ہمارا کوئی قائد ہے، نہ کوئی رہبر ہے، اور نہ ہی کوئی ہماری کوئی اپنی لیڈرشپ ہے۔ اس کی وجہ سے نہ ہماری بات زیادہ سنی جاتی، نہ ہماری بات رکھی جاتی۔ صرف قانون ہے تو صرف مسلمانوں کے لیے، ان لوگوں کے نزدیک ایسا ہے کہ قانون ہے تو صرف مسلمانوں کے لیے، قانون نہیں تو کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، آپ اسی طریقے سے کوشش کرتے رہیں، پروٹیسٹ کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ہمیں کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ معزز ناظرین کرام، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس ویڈیو کو اپنے تمامی دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے۔ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔